مولے نو مولانا مارے تو مولا نہیں مردا. سلطان راہی قتل ہوئے, آج تک مسٹری ہے. بے حد افسوس ہے کہ 9 جنوری 1996 کو ہونے والا واقعہ آج تک ایک سوالیہ نشان ہے. بدقسمتی کی انتہا ہے, احمقانہ پن ہے. پولیس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیسے کیا؟ کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اس قابل نہیں رہے کہ حاجی سلطان راہی صاحب کی ہلاکت کا معمہ حل کر سکیں. انہوں نے کہا پیروں فقیروں کو بلائیں. اور ایک پیر نے ایس ایس پی گجرانوالے سے کہا کہ میرے موکل آنے دیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. لیکن ایک بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے. کون سی؟ چودھری احمد خان چدر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تفتیش اپنے ذہن میں فائنل کر لی تھی اور بتا دیتا قوم کو کہ آپ کا سب سے بڑا ہیرو, اس کا قاتل کون ہے. فیکس پہ ایک آرڈر مجھے ملتا ہے کہ چودھری احمد خان چدر ایس پی سی آئی لاہور ہیز بین ٹرانسفرڈ امیڈیٹلی. ٹرانسفر کا تعلق اس کیس سے تھا؟ اب اس کیس سے جوڑا جا سکتا ہے. کیس کو داخل دفتر کیا, پتہ ہے کیا لکھے؟ حاجی سلطان راہی کا قتل. جسٹس از ڈیو. آج 29 سال بعد بھی ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ سلطان راہی کا قاتل آج بھی آزاد ہے. سلطان راہی کا کیس حل کیوں نہ ہو سکا؟ سلطان راہی کا ڈرائیور احسن کا اس میں کیا کردار تھا؟ اور سلطان راہی کے قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے پیروں فقیروں کا کیا کردار تھا؟ یہ سب جانیے آج کے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں. سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں. نعیم صاحب, آج سے 29 سال پہلے سلطان راہی قتل ہوئے, آج تک مسٹری ہے. یہ اتنے سالوں میں یہ جو مرڈر تھا ان کا, یہ سالو کیوں نہ ہو سکا؟ پاکستان کا سب سے بڑا فنکار, اس سے بڑا اداکار نہیں پیدا ہوا اس سرزمین پاک پہ. فن کا سلطان, فن کا سلطان تھا اور اپنے فن میں ید طولہ رکھتا تھا. پوری دنیا میں جانا جاتا تھا. پنجابی فلموں کو جس شخص نے رومانس سے نکال کے اور ایڈونچر میں ڈالا اور اس انداز میں اس نے مار دھاڑ کو پروموٹ نہیں کیا, لوگ کہتے پروموٹ کیا, میں کہتا ہوں کہ اس نے لاوارث اور غریب شخص کو پروموٹ کیا طاقتور کے مقابلے میں. وہ ایک استعارہ تھا, ایسا استعارہ جس نے کمزور اور طاقتور, غریب نادار اور امیر, ان کے فرق کو واضح کیا اور کمزور پہ جو ظلم ہوتا ہے اس کو ایک آواز دی اس نے. ایسا استعارہ تھا وہ. 1934 میں راولپنڈی میں پیدا ہوا, قیام پاکستان سے قبل. جی. اس وقت وہ ایک غریب گھر کا چشم و چراغ تھا, لیکن کسے یہ خبر تھی کہ وہ پاکستان کا صف اول کا فنکار اداکار بنے گا. 804 فلمیں کی ہیں. 804 فلمیں کی, 50 سے کم ہوں گی, 48 غالباً, جو نہیں آ سکی منظر عام پہ. لیکن بٹ صاحب آپ ریلیز نہیں ہوئی باقاعدہ, لیکن 804 فلمیں کرنے والا ایک دن میں 12 اگست کو ایک دن میں اس نے 8 فلمیں بھی کی ہیں. ایک دن میں 8. اس طرح کی کبھی کسی کو یہ شہرت نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی خدا نے کسی کی قسمت میں یہ لکھا کہ وہ اتنا نامور ہوگا. لیکن ایک بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. کون سی؟ میں ان کے چاہنے والوں کے لیے, اپنے ناظرین کے لیے بالخصوص یہ ایک انکشاف انگیز خبر دے رہا ہوں کہ وہ بہت مذہبی شخص تھا. اچھا. قرآن پاک کی تلاوت, وہ جو خود میں نے سنی, میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آئی وٹنس ہیں. قرآن پاک کی تلاوت وہ اتنے خوش الحان انداز میں کرتا تھا کہ بہت بڑے بڑے قاری جو ہے نا ان کی تلاوت سننے آتے تھے. میں نے خود دیکھا چائنا چوک کے نزدیک جو گھر ہے ان کا, جیو آر کے انٹرنس پہ, وہ جیو آر کا حصہ نہیں ہے لیکن اٹ از اے ویری فرسٹ کوٹھی آف جیو آر, جہاں آج کل رہائش ہے حیدر سلطان کی. آپ کے ہمسائے تھے؟ ہمارے قریب ہی, بالکل قریب رہتے, چائنا چوک کے پاس. بٹ صاحب وہاں وہ قرات کرتے تھے اتنی خوبصورت آواز میں. انہوں نے ایک اسٹوڈیو میں ایک مسجد بنائی. اچھا. یہ بہت کم لوگوں کو باتیں پتہ ہے. ایک مسجد بنائی ایک اسٹوڈیو میں. اس مسجد کے فراش بھی خود ہی تھے, صفحے پہ خود بچھاتے تھے, صفائی خود کرتے تھے, اذان خود دیتے, مؤذن بھی وہیں تھے.
ایک اور پہلو، اس شخص کا یہ ریکارڈ تھا، اس نے کہا میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں. کبھی ہم نے ان کو فرشی نشست کے علاوہ کھانا تناول کرتے نہیں دیکھا. وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ایک محاورہ ہے نا انگلش کا، کہ وہ اس حد تک جھکاؤ تھا ان میں. لیکن اس شخص نے گنڈاسے کا لفظ متعارف کرایا، گنڈاسا متعارف کرایا، فلم میں مار دھار شروع کی. لیکن ایک بات ہے کہ وہ باقاعدہ اتنا جھکا ہوا شخص تھا کہ وہ کسی کی امداد کرتا تھا، ہمدردی کرتا تھا تو واقعتاً دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا تھا. اب قبرستان میں جانا، گورکن سے لے کے جو خیرات مانگنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں خیراتی، ان تک کی امداد کرتا تھا، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا تھا. رات کی تاریکی میں قبرستان جاتا تھا. اس شخص کی ہلاکت کی جو مسٹری ہے، جو آپ نے سوال پوچھا، وہ ہم سب کے لیے باعث شرمندگی ہے. پاکستان میں اتنے بڑے بڑے تفتیشی افسران، نامور قسم کے کھوجی، پولیس کے بارے میں، پنجاب کی پولیس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ واقعہ ہونے سے پہلے بتا دیتے کہ یہ ہونے والا ہے. مطلب اس طرح کے لوگ. اس کے باوجود ہمیں بے حد افسوس ہے کہ 9 جنوری 1996 کو ہونے والا واقعہ آج تک ایک سوالیہ نشان ہے. ایک پراساریت کی وہ دبیز طے چھائی ہے اس پہ کہ آج تک پتہ نہیں لگا کہ کس نے قتل کیا، کیوں قتل ہوا، کیسے قتل ہوا. صرف 2 حرف میں، 2 سطروں میں ایک بیک گراؤنڈ سمجھیں. یہ جاتے ہیں اپنے حاجی احسن نامی ڈرائیور کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد. اچھا. 7 جنوری کو جاتے ہیں. 9 جنوری کو یہ امریکہ کا ویزا لگوانا تھا انہوں نے. بچے ان کے وہاں تھے، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا اور اہلیہ کی بیگم، اہلیہ ان کی، سب کے ویزے لگے ہوئے تھے. وہ اپنے ویزے کی تجدید کروانے گئے تھے امریکن کونسلیٹ میں. اسلام آباد جاتے ہیں، وہاں سے واپس نکلے ہیں 8:45 پہ 8:45 بجے کھانا کھایا ہے انہوں نے. پنڈی موڑ کہتے ہیں، راولپنڈی موڑ، جی ٹی روڈ تھی، موٹر وے نہیں تھی. جی ٹی روڈ سے واپس آ رہے تھے. یہ حاجی احسن جو ہے نا، حاجی محمد احسن ان کا نام ہے جی. یہ ڈرائیور نہیں ہے، کوئی پیڈ ڈرائیور، کوئی امپلائی ڈرائیور نہیں تھے. یہ حاجی احسن ان کے قریب ترین شخص جو گھر کے فرد کے طور پہ ڈرائیونگ کرتے تھے، وہ ساتھ بیٹھ کے. لیکن وہ ان کے کو فائٹر فنکار تھے. اچھا. وحشی جٹ میں، مولا جٹ میں اور باقی فلموں میں ان کے ساتھ کبھی بندوق پکڑ کے کھڑے ہیں، کبھی گنڈاسا پکڑا ہوا ہے، کبھی چمٹا پکڑا ہوا ہے، کبھی لاچا باندھ لیا ہے اور ایک لمبا سا کرتا پہن لیا. حاجی احسن قریب ترین شخص سلطان راہی کے، ان کے ساتھ یہ وہاں سے 8:45 بجے نکلتے ہیں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ سلطان راہی صاحب خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. یہ بقول احسن کے. رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا ہے، 12:35 کا وقت تھا. یہ گجرانوالا شہر سے بائی پاس پہ پڑ گئے. شہر کے اندر سے اگر آئیں گجرانوالا لاہور روڈ سے تو آپ تھوڑا رش ہوتا ہے اور نہیں آنے دیتے، تو انہوں نے ڈائیورجن لگائی ہوئی ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور آپ سیدھے جو ہے نا وہ چوک پہ آ جائیں گے، جو شہباز تکہ وغیرہ چوک ہے، وہاں آ جائیں گے آپ. تو انہوں نے گاڑی اپنی ڈال لی وہاں. احسن یہ کہتے ہیں کہ گاڑی میں نہیں چلا رہا تھا، یہ چلا رہے تھے. جب یہ پہنچتے ہیں بقول احسن کے، دروغ برگردن راوی، احسن یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بائی پاس سے وہاں ایک چنگی ہے، پاسبان چنگی کہتے ہیں اس کو، پاسبان کنڈا ہے، پاسبان چنگی ہے، پاسبان ایک ہٹ سا بنا ہوا ہے، وہاں وہ پہنچتے ہیں. یہ میں نے جگہ دیکھی ہے ساری، میں موقع پہ پہنچا تھا وہاں. یہ ساری جگہ پہ وہاں رات کو 12:35 پہ تقریباً 1 بجنے میں 20-25 تھے. یہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں یہ بقول احسن کے گاڑی کا رائٹ ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے. اچھا. پھٹ جاتا ہے، پنچر نہیں، گاڑی کا ٹائر دھماکے سے پھٹ جاتا ہے. جب دھماکے سے ٹائر پھٹتا ہے، یہ نیچے اترتے ہیں. کہا یہ گیا، جو پولیس کو بیان دیا گیا احسن کی طرف سے، کہ انہوں نے ڈگی کھولی حاجی صاحب نے. سلطان راہی صاحب کو حاجی صاحب کہتے تھے، یہ حاجی صاحب کہتا ہے احسن. حاجی صاحب نے ڈگی کھولی، وہ دوسرا ٹائر نکال رہے ہیں. میں نے پانا نکالا، میں نیچے جھک کے اور گاڑی کو لفٹ کرنے کے لیے پانا، وہ ہے جو جیک لگاتے، پانا اور جیک نکال کے جیک لگا رہا ہوں.
وہ جا رہے ہیں. اس دوران 2 نوجوان آتے ہیں, چھوٹی عمر کے, مطلب 9 عمر آپ سمجھ لیں, 9 عمر بچے آتے ہیں. ان میں سے وہ بقول اس کے احسن کے, وہ ان سے ڈکیتی کی نیت سے آئے ہیں اور ان سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں. حاجی صاحب انکار کرتے ہیں, اور وہ تو 2 ایسے تھے جتنے وہ فائٹر تھے بڑے حاجی صاحب, تو دونوں کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے اور پٹک سکتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. وہ ایک نوجوان جو ہے نا اپنے شلوار کا نیفے میں سے ایک پسٹل نکالتا ہے, اسے بعد میں کاربین کہا گیا. کاربین ایسا پسٹل جو دیسی ساخت کا تھا, اس کی نالی ذرا بڑی تھی اور اس میں کارتوس پڑتا ہے. کارتوس کون سا ہوتا ہے؟ جس میں چھرے ہوتے ہیں مختلف طرز کے, اور وہ دھماکہ کرتے ہیں. وہ چھیننے لگتے ہیں حاجی صاحب, اس سے سلطان راہی صاحب چھیننے لگتے ہیں. چینا جپٹی میں ایک فائر ہو جاتا ہے. چینا جپٹی میں فائر وہ نہیں کرتا جو ڈاکو ہے, مبینہ ڈاکو ہے, وہ یہاں سے جبڑے کے پاس سے یوں لگ کے اور دماغ سے اوپر نکل جاتا ہے, آر پار ہو جاتا ہے. وہ خون میں لت پت گر جاتے ہیں. وہ کہتا ہے جی کہ میں ان کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں, مجھ سے اٹھتے نہیں, بھاری ہیں. اچھا, احسن نے کوئی مزاحمت نہیں کی؟ اب دیکھیں نا, کوئی اگر جاننے والا ہو, میرا کوئی بھائی ہو, میرے باپ کی حیثیت کا ہو, اور اس پر اگر ڈکیت کوئی پڑ جائیں تو میں تو اپنی جان دے دوں گا کہ یار اس کو کچھ نہیں کرنا. تو احسن جو ساتھ ہوتا ہے ہر ٹائم, اس نے کچھ نہیں کیا. ڈاکو آئے ہوں گے, انہوں نے کوئی مکالمہ کیا ہوگا, کوئی آپس میں بات چیت ہوئی ہوگی. بٹ صاحب میں نے پہلے عرض کیا کہ احسن ان کا گھر کا فرد ہے, ایک انہیں مرشد مانتا ہے, حاجی صاحب کہتا ہے احترام کا رشتہ ہے, قریب ترین بااعتماد ترین شخص ہے. اچھا. اس نے 13 بار باقاعدہ اس نے بیانات ریکارڈ کرائے, پولیس کو شامل تفتیش ہوا. کیا وجہ ہے؟ 13 بار اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے حاجی صاحب کو بچانے کے لیے کوئی تگودو کی ہو. کہیں نہیں کہا اس نے. اس کے کسی بھی, میں نے ساری مثل پڑھی, کسی, اور بڑی ہیوی مثل ہے. اچھا. کوئی 550-600 صفحات اس میں لگے ہیں. کسی جگہ گجرانوالا کی حد تک, کسی جگہ اس میں یہ نہیں پایا گیا. اس کے تضاد بیانی موجود ہے. بعض جگہوں پہ وہ آدمی بعض اوقات جو ہے نا اس طرح کے سانے سے گزرا ہو نا, تو بیان بدل بھی جاتا ہے, کوئی اونچ نیچ آ جاتی ہے, کوئی زیر زبر کا فرق آ جاتا ہے. اس شخص نے کہیں نہیں کہا. کیا کہتا تھا وہ؟ یہ کہتا تھا کہ میں نے خون میں لت پت دیکھا حاجی صاحب کو اور ان کو سائڈ پہ کیا. اچھا, جب ڈکیت آئے تو اس وقت پہ احسن کیا کرتا رہا؟ احسن کہتا ہے کہ میں جیک لگا کے گاڑی کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ آئے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, اگر کوئی شخص بائک پہ آئے اس اندھیرے گپ میں, رات کے 3 پہر شروع ہو رہا ہے, اور وہ بائک پہ آئے, آپ کو آواز بھی نہ آئے, آپ ساتھ نیچے لیٹے ہو گاڑی پہ, آواز تو آئی ہوگی نا. Obviously. یہ سوال کیا 2 DSPs نے. اچھا. 2 DSPs. کیا جواب ملا؟ اس کے جواب میں اس نے کہا جی کہ جیسے ہی میں نے دیکھا, کہتا میں یہ سمجھتا تھا کہ حاجی صاحب کے جو پرستار ہیں ان کی تعداد بہت ہے, کوئی آ گیا ہوگا. اچھا. مطلب اس نے جسٹ ٹک اٹ لائٹلی, اتنی سی بات ہے. اس نے اس کو بہت غیر سنجیدہ لیا, اور وہ اس کے بعد جس کی وجہ سے وہ مشکوک ہوتا گیا نا اس کا کردار جو ہے. اس نے آ کے ان کو حاجی صاحب کو جب گولی لگ گئی, آر پار ہو گئی, اٹھایا, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کی نبض جو ہے وہ چلنا بند ہو گئی. تو میں نے دیکھا کہ لائٹ جل رہی ہے چنگی پہ. میں بھاگ کے چنگی تک گیا, اور چنگی پہ جا کے لوگوں کو کہا جی کہ میں ہوں احسن, حاجی سلطان راہی صاحب کا ساتھی, حاجی صاحب کو گولی لگ گئی ہے. اچھا. لوگ بھاگے آئے. اتنی دیر میں پولیس بھی آ گئی, فائر کی آواز لگی ہوگی, چلے ہوں گے, وہ بھی آ گئی. خون پڑا تھا گاڑی کے رائٹ سائڈ پہ. اچھا. وہ کہتے ڈرائیونگ ادھر پڑے تھا خون, اور وہ وہاں سے وہ لوگ بھاگ چکے تھے. اچھا, احسن کا ایک بیان اخبار میں ہے جو میں نے پڑھا, میرے سامنے ہے. اس میں احسن کہتا ہے, اپنا تو بتا رہا تھا کہ میں 25 سال سے ان کے ساتھ ہوں اور بہت قریب میرے لیے والد کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اس دن گاڑیوں کو ہاتھ دیتا رہا, کوئی گاڑی نہیں رکی. اس کے بعد پھر یہ ہوا, اور اس نے کہا کہ یہ دن بہت منحوس تھا میرے لیے. بٹ صاحب یہ بات ٹھیک ہے, بائی پاس پہ رات کے 3 پہر کسی شخص نے گاڑی کی بریک نہیں لگانی تھی. یہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے. وہاں ڈکیتی چوری ہوتی رہتی ہے, شارع عام پہ لوگ لٹتے ہیں, تو کوئی شخص رات کے آخری پہر گاڑی روک کے, آپ دیکھیں جنوری کا ماہ, آج کل دھند ہے نا, موسم سرد ہے, سردی کی رات میں اتنے آخری پہر
کس طرح ممکن ہے کہ یہ گاڑی کو رکے؟ یہ احسن کا یہ کہنا تھا کہ یہ بے حسی ہے ہماری قوم کی، عوام کی، کہ کسی نے امداد کے لیے گاڑی نہیں روکی۔ اچھا، سلطان راہی صاحب کیا موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے یا زخمی ہوئے اور اس کے موقع کچھ پہ دیر ہی دم بعد؟ توڑ گئے، ان کے دماغ کے آر پار ہو گئے وہ چھرے اور وہ سارے، اور خون بہہ گیا۔ اس میں بٹ سب سے اہم بات جو ہے نا، یہ کردار مشکوک ہوتا گیا اچھا، احسن کا۔ احسن 40 روز تک پولیس کے زیر تفتیش رہا، گجرانوالے پولیس کے۔ اچھا، 40 روز تک پورا چلا کاٹا، آپ سمجھیں کہ اس نے چلا کاٹا۔ 40 روز تک گجرانوالا اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ، گجرانوالا لوکل تھانہ، گجرانوالا کے بڑے بڑے تفتیشی، ایس پی، ڈی آئی جی گجرانوالا، آئی جی پنجاب پولیس تک، سارے لوگ اس تفتیش میں شامل رہے۔ کیوں؟ ایک تو وہ قداور شخصیت تھی، پاکستان کا سب سے بڑا فنکار تھا۔ دوسرا پبلک پریشر بہت تھا، متاثرہ خاندان کا پریشر تھا کہ تفتیش کریں، تو ہر شخص نے تفتیش کی۔ اس واقعے کے فوری بعد، ابھی دن نہیں چڑھا تھا، نماز فجر سے پہلے گجرانوالا کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ہزارہا لوگ جمع ہو گئے۔ وہاں اتنا رش تھا، اخبارات میں خبر بھی نکل گئی۔ 10 اور 11 کی درمیانی شب ہے، وہ وہاں رہے اس وقت تک نا، جب تک پوسٹ مارٹم ہوا۔ اس وقت تک ہزارہا لوگ ہسپتال میں، مورچری میں، پھر پولیس اسٹیشن پہ۔ 2 دن تک جب تک یہ معاملہ وہاں رہا، 9 کی شب گئے، 11 کی شب تک، جب تک یہ وہاں سرد خانے میں لاش بھی رکھی، وہاں لوگوں کا رش رہا۔ اس پریشر میں پولیس نے تفتیش کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گجرانوالا پولیس کی ابتدائی طور پہ جو تفتیش ہے وہ ایک نااہلی کا شاخسانہ ہے۔ اچھا، اس پہ تو جو اس ٹائم پہ وزیر اعظم تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ان کا بھی بیان ہے کہ 3 دن کے اندر گرفتار کیا جائے اور رپورٹ پیش کی جائے۔ بٹ صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان نے فوری طور پہ اس وقت کے اپنے وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر، وہ خود بہت بڑے تفتیشی تھے، ان کو بلایا، ان سے کہا کہ ہر صورت میں قاتل گرفتار کرو۔ پاکستان کا صفحے اول کا یہ جملے ہیں اخبارات میں، اس وقت پرنٹ میڈیا زیادہ تھا، ہمارے اخبارات میں یہ جملے چھپے۔ میری خبریں جو چھپتی تھیں ان کے ساتھ ساتھ یہ سائیڈ سٹوریز، مین خبریں ہم تفتیش کی میں دیتا تھا، تو سائیڈ سٹوریز جو تھیں، سائیڈ سٹوریز میں یہ چھپتا تھا کہ پرائم منسٹر کیا کہہ رہی ہیں، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں۔ پولیس نے کیا کیا؟ پولیس کی نااہلی میں نے آپ کو بتائی کہ پولیس نے اس قتل کی تفتیش کو اسی طرح لائٹلی لیا جس طرح ہم نے جب شو کیا تھا میر مرتضیٰ بھٹو کا، میر شاہ نواز کا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا، ان تمام بہن بھائیوں کے قتل کو جس طرح سرد خانے میں ڈالا گیا اور بالکل لائٹ تفتیش کی گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا، ہم نے نادرہ کا کیا، نینا کا کیا، ماروی کا کیا، سمینہ کا کیا، ان میں بھی تو یہ سب ہوا۔ یہ سارے وہ واقعات ہیں جن کو پولیس نے سنجیدہ لیا ہی نہیں۔ ویسے کیا کیا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مثلاً راول پنڈی سے، اسلام آباد سے 2 جاسوسی کتے جو ہیں، جو بڑی مہارت رکھتے تھے اس طرح کے واقعات کی کھوج کا، وہ منگائے گئے۔ 2 کھوجی منگائے گئے، احمد خان وغیرہ 2 کھوجی، وہ بھی کھوجی بڑے نامور تھے، وہ منگائے گئے۔ اس کے بعد ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، آپ یہ دیکھیں کہ پولیس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیسے کیا۔ کیسے؟ پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اس قابل نہیں رہے کہ حاجی سلطان راہی صاحب کی ہلاکت کا معمہ حل کر سکیں۔ انہوں نے کہا پیروں فقیروں کو بلائیں، وہ دم درود کریں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ پولیس کا جو بم بارود ہے وہ نہیں چل رہا، اب فقیروں کا دم درود چلے گا۔ انہوں نے پیر فقیر بوائے 8، پورے 8 گن کے، اور ایک پیر نے ایک ایس ایس پی، جو اس وقت ایس ایس پی ہوتے تھے، ایس ایس پی گجرانوالے سے کہا کہ میرے موکل آنے دیں، ان کا انتظار کریں، اچھا، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ سلطان راہی صاحب کو خود بلا لیتے ہیں، وہ خود ہی بتا دیں گے اس دن ہوا کیا؟ اب تو میرے خیال آخری حربے کے طور پہ یہی تھا کہ مقتول کو بلایا جاتا، اس کو طلب کیا جاتا، پولیس اس کو طلب کرتی اور اس سے کہتی کہ تو خود ہی تلاش کر دے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جو ہے نا، اس میں نے ایک جملہ کہا تھا، فقرہ اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو، کہ محترمہ کے قتل کی ذمہ داری بھی انہوں نے ڈال دی گئی، انہی پہ، مقتولہ پہ ہی، شہید پہ، وہ خود ذمہ دار تھی کہ جی وہ ذمہ دار تھی، وہ باہر کیوں نکلی، مطلب ان کے قتل کا ذمہ دار بھی انہیں ٹھہرایا گیا۔ تو ہمارے ہاں پولیس کی ناکامی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنا جو فرض ہے
وہ فرض منصبی نبھانے کی بجائے خدمات لیتی ہے پیروں فقیروں سے، جادو ٹونے کی. جادو ٹونے کے. اب وہ بلائے گئے، لیکن اس سے پہلے آپ سمجھیں کہ جو کھوجی اور جاسوس کتے، اچھا. سنیفرز ڈاگ مانے ہوئے اسلام آباد پنڈی کے، ان کو بلا کے ان کو ذمہ داری سونپی گئی. اس دوران پولیس نے کرفیو لگا دیا باقاعدہ پورے علاقے میں. جہاں یہ واقعہ ہوا تھا گجراوالا کا وہ کئی علاقہ. کلومیٹر کے ریڈیس میں پولیس نے کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی. اچھا. 1 ہفتے تک ڈیلی تفتیش. اور وہاں سے لے کے جہاں تک کتے جاتے تھے خون کے نشان جا رہے تھے، پاؤں کے نشانات جا رہے تھے، وہاں تک مختلف پکٹس لگا لیں، ناکے لگا لیے، اپنے بیٹھنے کی ٹھار ٹھیا وہ بنایا. اب ایک عجیب سی بات ہوئی کہ ایک جگہ پولیس بیٹھی ہوئی تھی، ایک ڈیرے پہ، بہت بڑا ڈیرے دار تھا جس میں ایک MP بھی ہوا ان کے اس ڈیرے سے. اس ڈیرے پہ پولیس بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کتے چھوڑے جاسوسی. اچھا. وہ سونگتے، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سنیفر ڈاگ ہے نا، سونگ کے چلتے ہیں. وہ خون کے اور پاؤں کے نشانات وہ ڈھونڈتے 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 3-4 جگہ سے مختلف ہو کے اس ڈیرے پہ آگے جہاں پولیس بیٹھی ہوئی تھی. اچھا. جس ڈیرے کی پناہ گاہ تھی پولیس کی، قیام گاہ تھی، وہاں پر کتے عارضی چوکی تھی، کتے آ کے وہاں رک گئے. وہ شک میں آ گئی جگہ. اب وہ جگہ شک میں آئی کہ شک کسی پولیس والے پہ ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ملزم ہے یا ڈیرے دار ملزم ہے. پولیس کے ایک افسر نے ساری کہانی سننے کے بعد یہ کہا ڈیرے پہ موجود سارے لوگوں کو گرفتار کر لو. کہتے ہیں 15 لوگ سب سے پہلے گرفتار ہوئے. 15 لوگ تو وہ تھے جن میں 2 نوجوان لوکل اور 2 نوعمر بچے جو وارداتوں میں مطلوب تھے. 4 وہ تھے. 11 ڈیرے دار تھے. اس ڈیرے پہ رہنے والے، بسنے والے، بیٹھنے والے ڈیرے دار تھے 11. یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، میں نے خود دیکھا. وہ ڈیرے دار 11 انہوں نے گرفتار کر لیا اور ان کی مشکیں کس کے ان کو تھانے لے گئے. اچھا. ان سے تفتیش کی گئی کہ جو جاسوسی کتے ہیں سنیفرز ڈاگ، انہوں نے جو کھرا، اسے کھرا کہتے ہیں، یہ کھرا جو ناپا گیا وہ تمہارے ڈیرے تک پہنچا. اچھا. تو تمہارے ڈیرے پہ کون آیا گیا؟ ہفتہ 10 دن تک ان سے تفتیش کی گئی کہ کھوجی اور اچھا کھوجیوں نے بھی اسی ڈیرے کا، عجیب سی بات ہے، جو 2 کھوجی ہیں احمد خان وغیرہ، انہوں نے بھی وہیں، اور انہوں نے بھی، کتوں نے بھی اسی جگہ کی نشاندہی کی. وہ لوگ پولیس کے زیر حراست رہے. پھر اپنی صفائی پیش کر کے پولیس نے کیا ڈیرے دار، پولیس نے ان کے بیانات قلم بند کیے، حالات ملائے. لیکن ظلم یہ ہے کہ پولیس اس ابتدائی تفتیش سے لے کے آخر دن تک اس نتیجے پہ نہیں پہنچی کہ قتل. ایک بات تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ کہا جائے کہ دشمنی کا قتل ہوا، ٹھیک ہے، پھر یہ کہا جائے کہ دیرینہ دشمنی تھی، کوئی خاندانی تنازع تھا، میاں بیوی کا تنازع تھا، سسرال سے جھگڑا ہوا، ڈکیتی میں قتل ہے. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ نادانستگی میں قتل ہوا. جو بھی تھا، پولیس نے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا. صرف فوکس پولیس کا آیا مشکوک حرکات کی وجہ سے حاجی احسن پہ. اچھا. جو ساتھی تھا ان کا، جو ساتھی تھا، ان کو ڈرائیو کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی حاجی احسن نے اگر قتل نہیں کیا تو قتل کا راستہ ہموار کیا. پہلا جملہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، یہ قتل کا راستہ ہموار کیا. ملزموں کو ٹائر کے بہانے گاڑی روک کے بلایا گیا، سہولت فراہم کی. یہ ملزموں کو جانتا ہے، یہ قتل کا شریک جرم ہے. اچھا. مقصد کیا ہوگا؟ ہاں، اصل یہ سوال تھا کہ قتل کروایا کیوں اگر اس نے کروایا؟ بینیفٹ کیا ہوگا؟ اگر احسن بینیفیشری ہے تو کرائے گا. تو اس کے لیے 2 چیزیں سامنے آئیں. نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب نے امریکن قونصلیٹ میں ویزے کی تجدید سے پہلے کسی شخص سے 15 لاکھ، پہلی اماؤنٹ آئی 15 لاکھ روپے لیے. وہ گاڑی میں تھے. تو احسن شاید بدنیت ہوا ہوگا، مبینہ طور پہ احسن بدنیت ہوا ہوگا. تو اس نے کسی کو بلا لیا اور گاڑی کا بہانہ کیا ٹائر کا اور روک کے، لیکن گاڑی حاجی صاحب چلا رہے تھے خود، یہ بھی کہا احسن. تو اس نے بلا کے کیا. پھر یہ اماؤنٹ آئی 15,000. اچھا. کہ یہ ایک تھیلے میں
15,000 रुपये तो उस वक्त नोट छोटे से ज़्यादा होते थे. अच्छा, मिले थे गाड़ी से? कोई रिकवरी मेमू एक चीज़ का नहीं है सिवाय 3 के. कोई रकम नहीं है, अच्छा, कोई जेवरात नहीं है, कोई कुछ नहीं. 3 चीज़ों की रिकवरी है. क्या क्या? नंबर 1 वो टायर जिसे कहा गया कि ब्रस्ट हुआ. अच्छा, था वो कहते हैं ब्रस्ट नहीं हुआ था, पंचर हो सकता है, ब्रस्ट नहीं हुआ था. एक वो टायर, एक प्लग पाना और तीसरा जैक. इन 3 चीज़ों के अलावा पुलिस ने फर्द मकबूजगी में कोई शय ज़ाहिर नहीं की जो कब्जे में ली गई हो. ये बड़ी क्लियर कट. अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि एसएन ने या किसी ने टायर ब्रस्ट या टायर पंक्चर खुद कर दिया हो. देखें, चांसेस तो हैं. सारे के सारे मफरूज़े हैं. जुल्म यही है कि हाजी सुल्तान राई पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के फ़नकार अदाकार के कत्ल की तफ्तीश महज मफरूज़ों पे रही. आज तक 29 साल बाद मैं ये कह रहा हूँ जुमला, ये डिटरमिन नहीं हो सका, आज तक डिटरमिन नहीं हुआ कि उन्हें मारा क्यों गया, वजह मौत वजह नात क्या थी. एक. दूसरी बात, 40 रोज़ तक हाजी एहसन पुलिस के ज़ेर तफ्तीश रहा, ज़ेर हिरासत रहा. गुजरांवाला पुलिस की. एक वकील हैं, बड़े नामवर कानूनदान हैं, हाशिम न्याजी. अच्छा, हाशिम न्याजी साहब ये कहते हैं कि एहसन के भाई, ये बकौल उनके, उनसे भी बात हुई हमारी, बड़ी डिटेल उन्होंने मीडिया से बात की. वो ये कहते हैं कि मोहसिन हाजी एहसन के भाई मेरे जानने वाले हैं. अच्छा, क्योंकि शोबिज़ की इंडस्ट्री में उनकी खासी मेल मिलाप भी है उनका, न्याय साहब का, और उनके ताल्लुक़ भी काफ़ी केसेस उनके वो कर रहे हैं अदालतों में. माशाल्लाह हयात में वो ठीक ठाक हैं. वो कहते हैं, उस वक्त नौजवान वकील थे ये, इन्होंने मोहसिन के कहने पे, मोहसिन ने कहा जी कि हमारा सारा ख़ानदान परेशान है, 40 रोज़ से हमारा भाई जो है वो हिरासत में है पुलिस की और नाजायज़ हिरासत है. उन्होंने कहा कन्फर्म कर लें. उन्होंने कहा कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई मतलूब नहीं, वो तो मुकदमे का मुद्दई है. अच्छा, पुलिस ने एहसन पर तशद्दुद किया, जो रिवायती अंदाज है पुलिस का, कुछ हुआ? ये एहसन का बयान मैं अभी आपको अदालत के रूबरू बताता हूँ, अभी बताता हूँ. उस पर 3rd डिग्री मेथड अपनाया गया. क्या कुछ होता है उसमें? सारा बताता हूँ, पूरा एक एक डिटेल उसका कन्फेशनरी बयान है 164 का. अदालत आलिया लाहौर, हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं, सेशन कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट में. लेकिन ये सुने, वो कहते हैं मोहसिन ने जब आके वावेला किया और मुझे कहा जी कि मेरा ख़ानदान वाले सारे परेशान हैं, मकतूल हाजी साहब के बच्चे भी परेशान हैं. वो भी खुद कह रहे हैं ये परेशान है हाजी एहसन के घर वाले. तो हाजी एहसन को बिला जवाज़ नाजायज़ हिरासत में रखा है. वो कहते हैं मैंने एक पटिशन तैयार की हाई कोर्ट में, और ये हाई कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पोरेट, हेबियस कहते हैं नाजायज़ हिरासत में रखे गए मुलज़म की हवालगी, वापसी, बरामदगी, उसके लिए पटिशन दायर करना. वो दायर करते हैं और ये लगती है जो बहू हैं शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की, जस्टिस नासरा जावेद इकबाल की अदालत में. नासरा जावेद की अदालत में लगती है रिट, और वो जाके बयान करते हैं. हाशिम न्याजी एक एक चीज़ बताते हैं कि जी ये वाक़या है, ये है, ये. उन्होंने कहा ठीक है. उन्होंने एक कानून के मुताबिक फ़ैसला लिखा, एक अदालती बैलफ मुकर्रर किया, और ये कहा कि बैलफ जाके उस थाना गुजरांवाले के जहाँ रखा गया है वहाँ से इनको बरामद करे. बैलफ जाता है, वो वही मौजूद है थाने में, उनको गिरफ़्तार कर ले. किया है, पूछता है गिरफ़्तार किया है, नहीं. नामजद है, नहीं. वो SHO थे वहाँ सिंधु. अच्छा, उनसे सारी बात पूछता है. वो सिंधु परेशान हो जाते हैं कि बैलफ पड़ गया. ये वहाँ से रिकवर, जो तरीक़ा कानून का है, ये कहते हैं न्याजी साहब हाशिम न्याजी कि हम वहाँ से रिकवर नहीं करते और हम अदालत आ जाते हैं. अदालत में आके मैं ये रिपोर्ट देता हूँ कि बैलफ भी देता है साथ रिपोर्ट. बैलफ ये कहता है कि हम वहाँ गए थे, वहाँ जो डेटनो जो हिरासत का मुलज़िम है, ज़ेर हिरासत मुलज़िम, वो मौजूद था, और हमारी सिंधु से मुलाकात हुई जो SHO उस थाने का है. उन्होंने ये कहा, उस वक्त इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन इकट्ठा था. उन्होंने कहा जी SHO ने कहा है कि हम करेंगे, और हम उनको कहें कि सुबह अदालत में पेश करो इसको. जब वो कह के आते हैं कि ज़ेर हिरासत मुलज़िम जो है हाजी एहसन, उसको अदालत में पेश किया जाए, तो वो SHO लेके आता है अदालत में जस्टिस नासरा जावेद इकबाल की. ये न्याय साहब कहते हैं कि मैं जाता हूँ तो SHO सिंधु वो बड़ी परेशानी में ना बरामदे में फिर रहा है अदालत के. तो मुझे कहता है कि ये आपने सर क्या कर दिया, आपकी मेहरबानी, मेरी जान छुड़ाएं. ये बकौल
ہاشم نیازی کے کہ میری جان چھڑائے خدا کا واسطہ ہے, یہ مجھے کہاں پھنسا رہے ہیں. اس نے کہا ملزم کہاں ہیں؟ اس نے کہا ملزم 2 منٹ میں پہنچ رہا ہے, پولیس گاڑی لے کے آ رہی ہے. یہ اپنی گاڑی پہ آئے تھے SHO. پولیس کی گاڑی 5 منٹ بعد عدالت میں لے کے آتی ہے. 10 بجے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے حاجی احسن کو. حاجی احسن کورٹ میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو میڈم جو طریقہ کار ہے روسٹم پہ بلاتی ہے, وکیل آتے ہیں, وکیل صاحب پیش ہوتے ہیں نیازی صاحب, اور نیازی صاحب پوچھتے کہاں ہے آپ کا وہ بندہ؟ انہوں نے کہا جی وہ سامنے کھڑا. وہ اشارہ کرتا ہے, اسے کہتے بلائیں اس کو. وہ بھی دوسرے روسٹم پہ آ جاتا ہے, وہ اس کو وہاں بلا کے اور پیش ہوتا ہے. تو بولتے کیا مسئلہ تمہارا, تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حاجی احسن ہوں, حاجی سلطان راہی صاحب کا قریب ترین شخص, با اعتماد شخص. میں مدعی ہوں مقدمے کا, حاجی صاحب کے 302. اچھا, مقدمے کا مدعی یہی تھا جو مقدمہ بٹ صاحب درج ہوا تھا نا 19/96, یہ 9 جنوری 1996 کو رات 12:35 کا واقعہ بتا رہا ہے. اور وہاں راشد محمود سندھو جو SHO ہیں, اس سے وہ کہتی ہیں جی کہ یہی بندہ آپ نے پکڑا تھا. اس نے کہا جی وہ خیر معافی مانگتا ہے. یہ بندہ کہتا ہے جی کہ میں جو آپ نے سوال پہلے پوچھا, یہ حاجی احسن صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ پولیس نے پہلے ذہنی دباؤ ڈالا, مینٹل ٹارچر کیا مجھے, اور مجھے یہ کہا کہ تم یہ اقرار جرم کر لو حاجی سلطان راہی کے قتل کا. اس نے کہا کہ مجھے پولیس نے یہ آفر بھی کی کہ اگر تم آج مان جاؤ گے تو کل ہم عدالت سے تمہاری بریت کی کوشش کریں گے. میں نے کہا میرا تعلق نہیں ہے, میرا قتل سے کیا واسطہ ہے, میں تو ان کا مدعی ہوں اور میں ان پہ جان چھڑکتا ہوں. وہ تو میرے مرشد تھے, ان کو تو بے گناہ مارا, اور 2 اس طرح وہ سارا واقعہ بتاتا ہے. تو اس نے کہا جی جب میں نے نہیں مانا ان کی پولیس کے کہنے کے مطابق, تو وہ پھر مجھ پہ انہوں نے 3rd ڈگری ٹارچر. وہ کہتے ہیں کہ مجھے منجی لگائی گئی. وہ کیا ہوتی ہے؟ پولیس میں منجی لگانا کہتے ہیں کہ چارپائی کھڑی کی اور دونوں ہاتھ ملزم کے اوپر کر دیے اور اوپر سے باندھ دیے پاؤں کے ساتھ, جو پائے ہوتے ہیں نا چارپائی, اس کے ساتھ باندھ دیے, تختے کے ساتھ باندھ دی. اسے کہتے ہیں منجی لگانا. اچھا. پولیس نے مجھے 4 دن تک مسلسل دن رات منجی لگائی. میری مشکیں کسی گئیں, مجھ پہ رولا پھیرا گیا. وہ کیا ہوتا ہے؟ رولا پھیرنا یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو الٹا لٹا کے, اور ایک وہ ہوتا ہے لکڑی اور لوہے کے دستے والا, وہ اوپر اس کے ٹانگوں پہ اور بعض اوقات کمر پہ بھی مارتے ہیں. اس کو بہت ایزا آسانی ہے, یہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے. کہتا ہے مجھے ہر طرح کا ٹارچر کیا گیا, لیکن میرا ساتھ تو معاملہ ہی کوئی نہیں تھا قتل کا, تو میں نے کس سے اقرار کرنا تھا. تو آج جب یہ کل آئے ہیں تو وکیل صاحب ساتھ تھے میرے, یہ وکیل صاحب ہیں میرے, وہ ساری بات پوری کہانی سناتا ہے. وہ یہ آئے ہیں اور مجھے اسی جگہ سے برآمد کیا جہاں مجھے رکھا گیا تھا, اور ان سے آپ پوچھ لیں کہ مجھے باندھا ہوا تھا رسیوں سے. یہ ساری بات کی تصدیق ہوتی ہے. جسٹس ناجرہ جاوید اقبال جو ہے نا, وہ پوچھتی ہیں راشد سندھو سے کہ بھی یہ کیا ہے. راشد سندھو یہ کہتا ہے کہ جی میڈم غلطی ہو گئی, ہمیں چونکہ قتل پہ پریشر بہت تھا اور ہر طرح کی ہم نے تفتیش کی تھی, ہمارا ساری شک کی نگاہیں اسی پہ ہیں, اور میری نہیں ہے, میرے DSP SP DIG IG ہر شخص اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کا کردار اچھا نہیں ہے. اچھا, میرے سامنے بیان بھی ہے جو سلطان راہی کی ہمشیرہ ہیں, ان کا بھی کہنا یہ ہے حاجی احسن جس طرح سے بیان بدل رہا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. بٹ صاحب اس پہ میری بہت ڈیٹیل بات ہوئی. کس سے؟ مقتول سلطان راہی کے بیٹے حیدر سلطان سے. اچھا. حیدر سلطان بڑے سمجھدار آدمی ہیں, اب تو انڈسٹری میں. حیدر سلطان سے میں ہر برسی پہ یہ گفتگو کرتا رہا. میڈیا کئی لوگ آتے تھے, ان سے ملتے تھے ان کے گھر میں, ہمارے گھر کے قریب ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میری نظر میں میرے باپ کا قاتل حاجی احسن ہے. اچھا. یہی بات حیدر کی پھپھو حاجی صاحب کی سگی بہن, ان کی ہمشیرہ جو آپ نے کہا, وہ بارہا کہتی رہیں کہ حاجی احسن کے اندر سے قتل, مجھے جملہ ان کا یاد ہے, یہ میرے بھائی کا قتل حاجی احسن کے اندر سے نکلے گا. اچھا. یہ ہم اخبارات میں رپورٹ کرتے رہے, کئی بار ہم نے یہ خبر دی کہ ان کی ہمشیرہ مقتول کی یہ کہتی ہیں, مقتول کے فرزند یہ کہتے ہیں. یہ بات کئی بار کہی گئی لیکن کسی نے سنا نہیں, کہا نہیں. اچھا. اب ہاشم نیازی صاحب کی زبانی سن لیں. ہاشم نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال محترمہ نے اس کو اسی وقت پولیس کی حراست سے چھڑوایا اور میرے حوالے کیا. میں لے کے ان کے گھر چلا گیا. محسن اور ان کے گھر والوں نے شکر کا کلمہ پڑھا, سکھ کا سانس لیا, اور ہم نے اس کو مبارکبادیں دی. لوگ اور بھی مبارکباد دینے آ گئے. اچھا. یہ 40 دن کا جو چلہ کاٹا, اس کے بعد یہ لاہور آ جاتا ہے.
جب یہ لاہور آتا ہے، ہائی کورٹ سے ریلیز ہوتا ہے، تو سارے کے سارے پرنٹ میڈیا میں یہ شور مچتا ہے، ہر سطح پہ یہ آواز بلند ہوتی ہے، صدائے احتجاج، کہ حاجی صاحب کے قتل کے ملزم کو چھوڑ دیا گیا. اچھا. یہ خبریں اس کے بعد زینت بنتی ہیں. اور یہ آپ یہ دیکھیں مارچ آ جاتا ہے، یہ مارچ تک چلتا رہا سلسلہ. جب اسی رہائی ہو گئی، رہا ہونے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ اگر قتل اس شخص میں ہے تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. اس دوران آئی جی پنجاب پولیس، وزیر اعظم سے آئی جی تک سارے لوگ یہ کرتے ہیں کوشش. حیدر سلطان ایک درخواست دیتے ہیں آئی جی پنجاب کو، وہ آتی ہوم سیکرٹری کے تھرو ہے. اس درخواست میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے قتل کی تفتیش جو ہے وہ گجرانوالے پولیس سے کہیں اور شفٹ کی جائے. تو آئی جی پنجاب پولیس ایک بورڈ بناتے ہیں تفتیش کا، کہ دیکھا جائے کہ کیا یہ تفتیش جو ہے کسی نئی جگہ پہ. وہ تھا گجرانوالا رینج. لاہور رینج الگ ہے، گجرانوالا رینج پولیس الگ ہے. گجرانوالا رینج کی پولیس سے یہ تفتیش لے لی جاتی ہے لاہور رینج میں. لاہور رینج میں پاکستان کے سب سے بڑے تفتیشی افسر کون؟ اب جو میں بات بتا رہا ہوں یہ میری ان سے موصوف، میں ذکر کرتا ہوں ان کا، موصوف سے 1 on 1 ملاقات، انٹرویو، کئی نشستیں. اچھا. ان کے بعد تجربے کی ساری کے ساری فرام دا ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ تفتیش لاہور میں ایک ایسے شخص کے سپرد کی جاتی ہے جو تفتیش کا بابا آدم کہلاتا ہے. وہ تفتیش ان پہ ختم ہے، اس سے اچھی کو تفتیش کر نہیں سکتا. پاکستان بھر میں، صرف لاہور میں نہیں کہہ رہا، ملک کے طول و عرض میں جب کوئی کیس لا ینحل ہوتا تھا، حل طلب تھا، تفتیش میں نتیجہ نہیں نکلتا تھا، ملزم نہیں پکڑے جاتے تھے، کیفر کردار تک نہیں پہنچتے تھے، کھوج نہیں لگتا تھا، پولیس بھی ناکام ہوتی ہے، پیر فقیر بھی ناکام ہوتے ہیں، اور جب کھوجی اور جاسوس کتے بھی ناکام ہوتے ہیں، تب وہ تفتیشیں ان کو دی جاتی ہیں. ان کا نام ہے چودھری احمد خان چدڑ. اچھا. خدا ان کو صحت تندرستی دے. اب وہ 90 سال کے قریب ہے. اچھا. ماشاء اللہ میری اب بھی ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اپنی تفتیشوں کی، بڑی معروف کتاب ہے. ہم انشاءاللہ اسے ڈی کوڈ کریں گے. ہم اسے ڈی کوڈ کریں گے، اس پہ بہت ڈیٹیل پروگرام کریں گے. چوئس صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے ہم نے کہ ہم ان سے انٹرویو بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں کہ چوئس صاحب کے پاس وہ تفتیش پورے پنجاب کے سینئر افسرز یا سارے افسران بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مقدمے کا حل بہت ضروری ہے اور یہ تفتیش چودھری احمد خان چدر صاحب کو دی جائے. وہ لاہور میں ایس پی سی آئی اے تھے، تھانہ قلعہ گجر سنگھ کے 3رے فلور پہ ان کا دفتر. اور دفتر کا میں پہلے کیس میں بتا چکا ہوں کہ بہت لمبا انہوں نے دفتر رکھا تھا. میں نے ان سے پوچھا یہ دفتر اتنا لمبائی میں کیوں ہے، اس کا رخ؟ انہوں نے کہا جی وہ اس لیے کہ جب میرے ماتحت کسی ملزم کو لے کے آتے ہیں تو انہوں نے آ کے جھوٹ بولنا ہے، کوئی کہانی سنانی ہے، تو وہاں سے وہ چلیں گے اور ملزم ساتھ چلے گا، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا جرم کر کے آ رہا ہے، یا ان پہ فرلو ڈال دیا. فرلو کہتے ہیں پولیس والے کسی پہ دھونس ڈال رہے ہوں، ٹھونس رہے ہوں مقدمہ. تو انہوں نے کہا یہ پتہ لگتا ہے میں اس لیے. وہ شخص جو ہے اپنے دفتر میں تفتیش شروع کرتا ہے اس کیس کی. اب اس حوالے سے کئی ابہام پیدا کیے. خود ایک انٹرویو چلا ہاشم نیازی صاحب کا یہ برسی پہ، کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی چودھری احمد خان چدر صاحب نے تفتیش کی. چودھری احمد خان چدر صاحب کی تفتیش کے حوالے سے سن لیں، میری ان سے بڑی واضح بات ہوئی ریکارڈڈ. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تفتیش کا آرڈر آیا. اچھا. میں نے وہ ریسیو کیا اور گجرانوالے پولیس والوں کو فون کر کے کہا کہ مثل بھجوا دیں تفتیشی سمیت. جو تفتیشی آخری تھا جس نے ضمنی آخری فل کی تھی وہ گجرانوالا پولیس لاہور لے کے آتی ہے. کہتا ہے میرے پاس مقدمہ پہنچتا ہے، میں اگلے دن کے لیے ویری نیکسٹ ڈے کے لیے سمن کرتا ہوں. ساری مثل پڑھنے کے بعد ایک ایک ورک کو غور سے پڑھا، رائٹ فرام دا ایف آئی آر ٹل لاسٹ ضمنی، آخری ضمنی تک وہ پوری مثل پڑھی. وہ جو پولیس مثل ہوتی ہے، پولیس فائل، پولیس کیس فائل پڑھ کے انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس میں جو پوائنٹس تھے ان کو ہائی لائٹ کیا اور ان کی روشنی میں تفتیش کا آغاز کیا. میں نے پہلا سمن بھیجا حاجی احسن کو. اچھا، وہ جو پولیس کی ضمنیاں تھیں اس کے اندر تھا کیا؟ آپ سے بات ہوئی ہوگی، آپ کو بتایا ہوگا انہوں نے کیا کیا باتیں تھیں؟ آئی ہیو جسٹ گون تھرو دا مثل. میں نے خود بھی دیکھی ساری مثل پڑھی. اس میں جملہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، مفروضوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ایک لفظ ہے
بٹ صاحب پولیس کی تفتیش میں گویڑ، وہ کیا ہوتا ہے؟ گویڑ ہوتا ہے اندازہ، گویڑ ہوتا ہے تکا، گویڑ ہوتا ہے تخمینہ، اچھا، گویڑ ہوتا ہے خدشات پہ مبنی رپورٹ. چدر صاحب کو گویڑیا تفتیشی بھی کہتے ہیں. اچھا، ان کا گویڑ انگلش میں اس کا ترجمہ میں نے بڑا تلاش کیا، ریسرچ کی کہ وٹ از گویڑ. جب میں کرائم رپورٹر تھا تو میں نے تفتیش کی گویڑ کیا ہے، تو میں نے اس کا انگلش میں متبادل لفظ ڈھونڈا، ہنچ، HUNTCH، ہنچ. ہنچ کہتے ہیں اس اندازے کو جو تکا نہ ہو، تیر ہو، اچھا صحیح جگہ پہ فٹ ہو جائے، بیٹھ جائے. اچھا، ان کو ہوتا تھا صحیح جگہ پہ. چدر صاحب کا گویڑ تو تفتیش میں حرف آخر تھا، لیکن گجرانوالہ پولیس کی مثل میں ہر گویڑ مفروضہ تھا. ایک تیر اپنے صحیح نشانے پہ نہیں بیٹھا. پیروں فقیروں کی خدمات تبھی لی جاتی ہیں جب آدمی اپنی ناکامی کا اعتراف کرتا ہے. پولیس نے تفتیش میں ناکامی کا اعتراف کر کے گنڈے تعویذ والوں کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب اللہ ہی ہماری جھولی میں ڈال دے گا مقدمہ. چدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ساری مثل گو تھرو کی. اس کے بعد میں نے حاجی حسن کو پہلا سمن بھیجا، پیش ہو. اچھا، حاجی حسن کو سمن ملا، وہ اپنے بھائی محسن کے پاس بھاگا. محسن پھر وہیں ہاشم نیازی کے پاس کہ جناب وہ ہماری تو جان چھوٹ گئی تھی، گجرانوالہ پولیس سے چیلا کاٹ لیا تھا ہم نے، جج صاحب نے ہمیں چھڑوایا، یہ ایک نیا کام آ گیا. اب نہیں چھوٹے گی. انہوں نے کہا اب چدر صاحب کے بارے میں قانون کے سارے ماہرین یہ سمجھتے تو وہ جانتے، شہریوں کی بڑی تعداد جانتی تھی، ہم رپورٹر سارے جانتے تھے کہ دا مین لائک احمد خان چدر ایز این انویسٹیگیشن آفسر، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی مجرم جرم کر کے ان سے چھوٹ جائے، بچ جائے، کوئی نہ کردہ گناہ کی سزا پا جائے. یہ دونوں پاسبل نہیں تھے. جب ان کے پاس یہ اطلاع پہنچی ہاشم نیازی صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک تفتیش نئی آئی ہے اور آپ کو پیش ہونا چاہیے، بھگتنی پڑنی ہے، بھگتنی پڑے گی، آپ کو پیش ہونا چاہیے. وہ بہت اعلیٰ اپ رائٹ آفسر ہیں. چدر صاحب کے حوالے سے وہ سننے کے بعد وہ چلے گئے وہاں، ہاشم صاحب بھی ساتھ چلے گئے، محسن بھی ساتھ چلے گئے. یہ سارے چدر صاحب کے پاس پیش ہوئے. چدر صاحب نے باقی لوگوں کو الگ کر کے الگ بیان لیا سارا. اچھا، اس نے مورلس وہی باتیں دہرائیں جو گجرانوالہ پولیس کو کہیں تھی. ہاں، ایسا ہوا، ٹائر پھٹ گیا، فلاں ہوا، جیک نکالا، پانا نکالا، پیچھے بندے آ گئے، جو کہانی تھی وہ رپیٹ کی. چدر صاحب نے وہ سنا، 12 سوالات کیے. 12 سوالات کے بعد چدر صاحب نے مجھے ایک جملہ کہا. کیا؟ احمد خان چدر یہ کہتے ہیں کہ میری ماہرانہ تفتیش میں یہ شخص مشکوک ہے. سوالات آپ کو پتہ ہے کیا تھے؟ سوال انہوں نے اس سے کیے کراس کوشچننگ میں. وہ اس طرح کے، اب فورینزک سائنس نے آج جدید دور میں فورینزک سائنس نے مختلف ٹیسٹ نکالے ہیں، مختلف ٹیسٹ. ان میں ایک یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ آدمی کو بریک کرنے کے لیے سوالات 24، 25، 28، 32 مختلف طرز کے ہیں، لیکن ہوتے طاق یا جفت. یہ طے ہوتا ہے، پہلے طے کر لیتے ہیں ملزم اس طرح کا ہے تو طاق کریں گے، اس طرح کا جو جفت کریں گے. تو جفت جو تو ہوتے نا، جو سوالات انہوں نے کیے ان میں اس کو کوشش کی کہ بریک ہو جائے. اب ایک سوال تھا کہ جب تم نے ٹائر کھولا تو پہلے ڈرائیونگ سیٹ والا کھولا، پانا کدھر سے لگایا، جیک کہاں سے لایا، حاجی صاحب نے جو ہے نا وہ تمہیں ٹائر پکڑایا، سٹپنی جو ہے، یا تم نے خود پکڑی. اس طرح کے سوال کیے. پھر اینڈ تک اس کو لائے جو سوالات گجرانوالہ پولیس بھی کر چکی تھی کہ جی وہاں وہ بندے جب آئے تو تم نے ان کو گریبان کیوں نہیں پکڑ لیا، تم تو فائٹر ہو. یہ بڑا اہم سوال تھا کہ تم تو اکیلے ہی 100 بندوں کو مار دیتے ہو فلم میں. حاجی صاحب تمہارے مرشد جو تھے، تمہارے استاد، وہ کتنے بندوں کو مار کے پھر بھی ہیرو کے طور پہ رہتے ہیں. اب حاجی صاحب کا اس دور میں تو جو فلم مولا جٹ تھی رچ بس گیا تھا. ان کی شکل دیکھ کے ہمیں وہ جملہ ان کا یاد آتا تھا، مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں ماردا. اب آپ یہ دیکھیں، اس نے کہا جو شخص یہ کہتا ہے وہ ان لوگوں سے ڈر گیا، یہ اناڑیوں سے وہ بھی. اور پھر دیکھیں ایک بات بڑی صحیح ہے، حاجی صاحب کو گولی جہاں لگ رہی ہے نا، جو ڈکیتی، یہ بات ٹھیک ہے، جو ڈاکو ہے نا، ڈاکو اگر ڈکیتی تسلیم کر لیا جائے تو ڈاکو کے بارے میں پولیس کی ٹریننگ اکیڈمیز میں سلیبس میں ایک جملہ لکھا ہے. کیا؟ کہ ڈاکو آتا ہے کیا سوچ کے،
یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ. کہ آپ اسے مار دیں اس سے پہلے کہ آپ پہ حملہ کرے آپ کو مار دے. یہ ڈاکو ہتھیلی پہ جان رکھ کے آتا ہے, یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ. اچھا, سلطان راہی صاحب نے ڈاکو سے مزاحمت کی ہوگی؟ یہ ابھی تک احسن کے بیان میں نہیں آیا, حالات نے نہیں بتایا. حاجی صاحب نے پینٹ کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا. سلطان راہی صاحب امریکہ اس میں ایمبیسی میں گئے تھے نا, وہ ٹائی اور پینٹ کوٹ شرٹ یہ پہن کے بیٹھے تھے. ابھی یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی کہ ڈرائیونگ کون کر رہا تھا. اگر یہ بات بنیاد یہ بنا لی جائے کہ اگر یہ بات جھوٹ نکلے حاجی احسن کی کہ ڈرائیونگ وہ کر رہے تھے, تو پھر یہ سارے کا سارا قتل حاجی بھی فٹ ہو جائے گا. ابھی اور سنیں چدر صاحب کی بات. چدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ حاجی احسن کا کردار مشکوک ہے, لیکن مشکوک سے ملزم تک کا سفر خاصا طویل ہے. آپ مشکوک شخص کو ملزم تک لے کے جائیں گے اور ملزم کو شواہد اور دستاویزات, بیانات, گواہیوں کی موجودگی میں مجرم ثابت کریں گے. یہ جو پروسیس ہے یہ بھی دور تھا. میں نے پہلے پروسیس کے طور پہ وہ سارے بیانات ریکارڈ کر لیے, سب بیان لکھ لیے جو پہلے مثل میں موجود تھا, ان سے دیکھا کچھ فرق بھی تھا. کردار مشکوک پایا میں نے, اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سیکنڈ ہیئرنگ دینی ہے. پہلی ہیئرنگ ہو گئی, میں نے بلا لیا, بندوں کو باہر نکال دیا, علیحدہ میں بیان لیا, بیان ریکارڈ کر لیا. حاجی احسن کے بیان کے بعد انہیں کہا کہ آپ 2 دن بعد, یعنی فرض کرے 13 کو بیان ہوا تو کہا کہ 15 تاریخ کو آپ آئیں. چودھری احمد خان چدر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تفتیش اپنے ذہن میں فائنل کر لی تھی اور میں اس نتیجے پہ پہنچ جاتا کب 15 تاریخ کی شام کو. اگر 13 کو بلایا تھا 2 دن بعد اس کو ری سمن کیا ہے تو یہ دوبارہ آتا, میں تفتیش کمپلیٹ کر کے دوسری ہی نشست میں اس کو فائنل کر دیتا اور بتا دیتا قوم کو کہ آپ کا سب سے بڑا ہیرو, فن کا بادشاہ, سلطان فن, اس کا قاتل کون ہے اور اسے کس جرم کی سزا دی گئی. سلطان راہی کو وہ کہتے ہیں میں نے بتانا تھا. یہ احسن اور اس کے ساتھی ہاشم نیازی وغیرہ یہ میری بات سن کے 2 دن کے لیے چلے جا رہے تھے. ابھی یہ نیچے سیڑھیوں پہ پہنچے ہوں گے کہ بذریعہ فیکس, اس دور میں اتنا انٹرنیٹ نہیں تھا, فیکس پہ ایک آرڈر مجھے ملتا ہے. اچھا, اس میں کہ چودھری احمد خان چدر ایس پی سی آئی لاہور ہیز بین ٹرانسفرڈ امیڈیٹلی ٹو ایڈیشنل ایس پی رحیم یار خان. اچھا, اس ٹرانسفر کا تعلق اس کیس سے تھا؟ اب اس کیس سے جوڑا جا سکتا ہے. ابھی چودھری صاحب نے یہ کہا ہے تفتیش میں. دیکھیں, ایک تو گروپ ہے جو پوری قوم کی ترجمانی کر کے یہ چاہ رہا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے اور تفتیش کس کے پاس آ جائے, احمد خان چدر کے پاس, اور وہ آ گئی. ایک یہ چاہتا تھا بااثر طبقہ کہ جی حل ہو. یہ عین ممکن ہے کہ کوئی اور اشرافیہ بھی جو متوازی ہے وہ یہ چاہتا ہو کہ یہ معاملہ حل نہ ہو اور قوم کو پتہ نہ لگے کہ کس نے مروایا. اور قوم کو نہیں پتہ چلا, نہیں چل رہا نا. تانے بانے جو ہیں, چودھری صاحب تو یہ کہتے تھے, مجھے چدر صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا چودھری صاحب کیا آپ کو اس تفتیش سے روکنے کے لیے ٹرانسفر کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا. کئی دیگر عوامل, ان کا جملہ اپنا ڈی کوڈ کر رہا ہوں, چودھری احمد خان چدر کا اپنا جملہ, کہ اور بھی بہت سے عوامل تھے, اور بھی بہت سے عوامل تھے جو میری ٹرانسفر کا باعث بنے ہوں گے. ٹرانسفر تو خیر سرکاری افسروں کا روٹین کا معاملہ ہے, لیکن عین اس وقت جب ملزم حاجی احسن جو مشکوک ہے پولیس کی نظر میں, مطلوب ہے اس کو سیکنڈ نشست کے لیے بلایا جا رہا ہے. تفتیش ابھی ملی ہے چدر صاحب کو, پہلی پیشی ہوئی ہے, اس کے فوری بعد تبادلہ پراسرار ہے, متنازع ہے, جو مرضی جملہ آپ کہیں, لیکن بٹ صاحب ایک بات بڑی زبردست ہے کہ انہوں نے اس کو کسی طور بھی آج تک کسی نے تسلیم نہیں کیا. میں تو میرا ذہن شعوری طور پہ یہ نہیں ماننے کو تیار کہ احمد خان چدر کو سلطان راہی, جس کے مقدمہ قتل کا مدعی حاجی احسن ہے, اس حاجی احسن سے تفتیش کے علاوہ کسی اور جرم کی سزا دی گئی ہوگی. یہ ایسا معاملہ تھا
چدر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہفتہ شہر سے باہر اپنے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جانا ہے تو ایک ہفتے کی جوائننگ پیریڈ ہوتا ہے. میں نے وہ جوائننگ پیریڈ بھی اویل نہیں کیا. میں اگلے دن ایئرپورٹ پہ پہنچا, لاہور ایئرپورٹ پہ رحیم یار خان جانے کے لیے. رحیم یار خان بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, شیخ زائد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہتے ہیں اس کو, کیونکہ وہاں سے یہ یو اے کی فیملی ساری وہاں شکار کے لیے آتی ہے. وہ کہتے ہیں اگلے دن میں لاہور ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں. لاہور ایئرپورٹ پہ مشتاق سکھیرا صاحب بعد میں آئی جی ہوئے, وہ ایس پی تھے, ڈی پی او تھے, ڈی پی او سمجھ لیں آپ ان کو, ایس پی رحیم یار خان تھے. وہ مل جاتے, چوہدری صاحب آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی, انہوں نے کہا میرے مجھے پتہ لگا جی. وہ وہاں چلے جاتے ہیں سکھیرا صاحب. تحسین انور شاہ صاحب کو ریپلیس کیا تھا انہوں نے, وہ وہاں تھے. اب آپ یہ دیکھیں, عجیب سی بات ہے, بٹ صاحب یہ مثل نئے ایس پی سی آئی کو مارک ہونی چاہیے تھی, ان کے پاس رہنی چاہیے تھی. ایک ہفتے کے اندر کلوز کر کے واپس گجرانوالہ بھجوا دی گئی. اچھا, آپ کی کل ہی ملاقات ہوئی چودھری احمد صاحب سے, ان کو افسوس ہے اس بات کا کہ اگر ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے وہ اس کیس کو حل کر کے قوم کے سامنے رکھ دیتے کہ سلطان راہی کا قاتل کون ہے. بٹ صاحب چوہدری صاحب مجھے کہتے ہیں, میں نے آپ کو جملہ بتایا کہ دوسری نشست میں نے اس کو فائنل کر دینا تھا. وہ ذہنی طور پہ پہنچ گئے تھے. چوہدری صاحب نے جتنے مقدمات کی تفتیش کی ہے ہم ان کو ڈیٹیل میں آپ کو ناظرین کو بتائیں گے, لیکن یہ مقدمہ وقت کی ضرورت, قوم کی پکار, پاکستان میں نظام انصاف کا ایک شاہکار تھا اگر حل کر لیا جاتا. ہمارے یہ نظام انصاف پہ ایک بہت بڑا تماچا بھی ہے, سوالیہ نشان بھی ہے. مطلب سوالیہ نشان جیسا تماچا ہے کہ آج تک ہم اپنے قومی ہیرو اس کے قتل کی وجہ ہی معلوم نہیں کر سکے. ایک شخص تھا ساجد کانا, اچھا, اس کا بڑا نام آیا کہ وہ ڈکیت تھا, چور تھا, شارع عام پہ لوگوں کو لوٹتا تھا, بہت سی وارداتیں اس کے کھاتے میں ہیں ہائی وے کی. تو یہ جو بائی پاس پہ ہوا ہے حاجی صاحب کا قتل, یہ بھی اس نے کیا تھا, اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا. اچھا, یہ بہت آسان ہوتا ہے کسی کو پولیس مقابلے میں مار دو اور اس پہ ڈال دو کہ یہ قاتل تھا. دیکھیں مرنے کے بعد تو آپ یہ کہہ دیں کہ نئی مصطفیٰ نے جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش کیا تھا, تو مجھ سے کون پوچھے گا قبر میں جا کے. او بھائی, یہ روایتی پولیس کی بے حسی ہے کہ آپ مرنے والے کے کھاتے میں ضیاء الحق کا طیارہ بھی ڈال دیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ اس کو داخلے دفتر کرنے کے لیے کیس کو ساجد خان نے بھی ڈال دیا. لیکن چودھری احمد خان چدر, خود ہاشم نیازی بطور قانون دان, بطور پولیس افسر احمد خان چدر, وہ یہ کہتے ہیں کہ ساجد خان سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کیس کا, دور کا واسطہ نہیں تھا. یہ مانی جا سکتی ہے بات جو بادیو نظر میں ہے کہ جس شخص نے فائر مارا اس نے انجانے میں ایسا کیا ہو کہ حاجی صاحب شکل صورت سے جو سکرین پہ دکھتے تھے وہ نہیں تھے. اچھا, ان کا چہرہ بالکل مختلف تھا روٹین لائف میں, میک اپ کے بغیر. جب وہ اپنا روپ دھارتے تھے فنکار والا تو وہ اور طرح لگتے تھے. گیٹ اپ جو تھا, گیٹ اپ ان کا این اچھا لفظ آپ نے بتایا, گیٹ اپ. گیٹ اپ جو تھا نا, گنڈاسے سمیت, بندوق سمیت, کلاشنکوف پکڑ کے لہراتے ہوئے, وہ اور تھا. اور ایک گاڑی میں بطور ڈرائیور بیٹھ کے بطور مسافر اونگتا ہوا سفر کر رہے ہیں لمبا. دونوں صورتوں میں دیکھ لیں آپ, اگر ڈرائیو کرے تب بھی, اگر سو رہے تب بھی. تو ان کے چہرے سے محسوس نہ ہوتا ہو تو شاید کسی نے انجانے میں, بے خبری میں پہچان نہیں سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی شخص یہ کبھی جرم نہیں کر سکتا اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے سامنے کھڑا ہوا شخص سلطان راہی ہے. اگر وہم میں بھی آ جائے, خواب میں بھی جا جائے, تو سلطان راہی کی قدر کریں گے ہم سارے کے سارے, یہ مانا جا سکتا ہے. لیکن انہیں بھیجا کس نے, بلایا کس نے؟ حاجی حسن خاموش کیوں رہا؟ وہ وہاں سے کیا لے کے گئے؟ حاجی صاحب کے بارے میں یہ کیوں نہیں تفتیش کی گئی جب وہ پنڈی سے نکلے راستے میں کسی نے پیسے پکڑے؟ وہ کئی فلمیں سائن کرتے تھے, وہ 804 فلمیں جس نے کی ہوں گی, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت امیر آدمی تھے, صاحب حیثیت تھے, دولت مند تھے, خرچیلے بھی تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکو نے ان سے کچھ پیسے مانگے ہوں گے, 2 4 5 10 ہزار تو جیب میں تھا, انہوں نے فوراً دیے ہوں گے.
لیکن وہ تو سارے پیسے ان کے جیب خرچ کے بھی جیب میں موجود تھے. وہ تو ریکوری میمو کا حصہ ہے جو رقم ان سے نکلی. حاجی صاحب کے بارے میں پولیس بنیادی تعین نہیں کر سکی اور کیس کو داخل دفتر کیا. پتہ ہے کیا لکھ کے؟ کیا؟ حاجی سلطان راہی کا قتل عدم پتہ قرار دیا جا رہا ہے. عدم پتہ. بدقسمتی کی انتہا ہے, احمقانہ پن ہے, قوم کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ ایسے شخص کا جو ہمارا ہیرو ہے, اس فلمی صنعت کا بے تاج بادشاہ ہے, فلم کا جنون سلطان, پنجابی کا خاص کر, اردو بھی کی پشتو بھی کی, وہ ایسا اپنے فن کا سلطان, اس کی ہلاکت کو ہم نعوذ باللہ ایک کسی جانور کے مرنے کی طرح بھی تفتیش نہیں کر رہے. اس کی کسی گاڑی کے نیچے کوئی بلی آ جائے, کتا آ جائے, جانور کو ٹکرا کے بکری مر جائے تو اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے. کسی شخص کے پاؤں کے نیچے چونٹی آ کے مسلی جائے تب بھی گناہ ہے. اچھا, آج 29 سال بعد اس کیس کا کیا ہونا چاہیے؟ آج بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں ہم سے. جب سے ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ سٹارٹ کیا, ہمیں کامنٹس آتے ہیں کہ سلطان راہی کے قتل کا بتائیں کہ ان کا قاتل کون ہے, یہ قتل کیسے سولو ہوگا, اس کا اصل قاتل کیسے پکڑا جائے گا. سلطان راہی کی ہلاکت پاکستان کے ہر فرد پہ قرض ہے, پولیس پہ, حکومت پہ فرض ہے. میں جملہ کیا کہہ رہا ہوں؟ اہل پاکستان پہ قرض ہے اور پاکستان کی تفتیشی ایجنسیوں, اداروں اور حکومت پہ فرض ہے کہ وہ اس کے سارے پہلی بات اس کی اثر و تفتیش کروائی جائے. اور میری تجویز, میرا مشورہ تو یہ ہے, چوئی صاحب ماشاءاللہ ابھی تک بہت ذہانت والے باشعور شخص ہیں, احمد خان چدر صاحب, ان سے اگر ریکویسٹ کی جائے, ان کے دستے رات جو ان کے ساتھ ڈی ایس پی تھے تفتیش میں, بعد میں ایس پی سی آئی بنے, چودھری مسعود عزیز, ان جیسے کلیار صاحب موجود ہیں, ان جیسے غلام احمد کلیار, ان جیسے پرانے تفتیشیوں کی ایک ٹیم بنا دی جائے, ان کے ذریعے اس کی تفتیش کروائی جائے, اس کے سارے پہلوؤں کو اثر نو زندہ کر کے اس شارع عام پر جہاں یہ واقعہ ہوا تھا پورا کارڈن کر کے اس کو, جس طرح چودھری احمد خان چدر نے اور ان کے ساتھیوں نے, اور جو آئی تھی ٹیم باہر سے یو این کی, انہوں نے مرتضیٰ بھٹو کے قتل پہ فل ڈریس ریہرسل کی تھی, درخت پہ بندے چڑھائے تھے, ڈی آئی جی شعیب سیڈل کی کوٹھی کے اندر بندے تعینات کیے تھے جہاں سے فائرنگ ہوئی. اس طرح اس کی فل ڈریس ریہرسل کروا کے اثر نو تفتیش کی جائے, اس کو قوم کو, پوری کی پوری قوم کو اس قتل کے تمام محرکات سے اعتماد میں لے کے باخبر رکھا جائے. 2, تیسرا, کیا حیدر سلطان اور اس کی پھپھو, ان کو اعتماد میں لیا جائے. اگر حاجی احسن جو ان کے دستے راس قابل اعتماد ساتھی ہیں, انہیں اثر نو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ ہو تو انہیں طلب کیا جائے. اعلیٰ ترین قانون دان, بہت نامور قسم کے جو کرمنل ایکسپرٹس ہیں, لائک آفتاب باجوہ, خود اعظم نذیر طارڑ آج کل وفاقی وزیر قانون ہے. اچھا, میرا تو کہنا یہ ہے کہ آپ اس وقت کے عینی شاہد ہیں, آپ کو بھی اس ٹیم کا حصہ بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے تو ہر شخص کا فرض ہے, ہم فرائض بلا معاوضہ ادا کرنے کو تیار ہیں, ساری شہادتیں دیں گے جو جو دیکھا ہم نے, جن جن مراحل سے تفتیش گزری. لیکن پولیس افسران جو کھوجی ہیں جینون, ان کو بٹھا کے ان سے کہیں کہ آپ کو یہ ساری فیسلٹیز جہاں دی جا رہی ہیں, ایک ایک ورق مثل کا ان کے سامنے رکھا جائے. دیکھیں, محض عدالت کے حکم پر زیر حراست ملزم کو بیلف کے ذریعے برآمد کرا کے انصاف فراہم نہیں کیا جا سکتا. انصاف کی فراہمی کے جو تقاضے ہیں, ان میں بنیادی تقاضا یہ ہے کہ تفتیش کے تمام مراحل مکمل ہوں, جو ابھی تک نہیں ہوئے وہ سارے مراحل مکمل کیے جائیں, معروف قانون دان بیٹھیں, ان تفتیشی افسروں کو طلب کیا جائے. بٹ صاحب 26 سے 28 لوگ بنتے ہیں. 10 جنوری 1996 سے آج تک جتنے لوگوں کے سامنے یہ مثل پیش ہوئی, ان سب کو بلایا جائے, بالکل سرعام اس کی تفتیش کی جائے, ہر شے سے
میڈیا کی موجودگی میں آگاہی پبلک کو دی جائے اور اس کیس کو یکسو کیا جائے، اثر نو یکسو کر کے اس کی مثل مکمل کی جائے، پراسیکیوشن کے حوالے کیا جائے، عدالت میں ٹرائل ہو، اور جس شخص نے اس میں فرائض سے پہلو تہی کی ہے، دانستہ یا نادانستہ، اس کو بھی ملزم قرار دیا جائے۔ جس تفتیشی نے تفتیش مکمل نہیں کی، شواہد مٹائے، اس کو سزا دی جائے۔ جس شخص نے روح گردانی کی اپنے فرائض سے اس قتل کی تفتیش میں، اس کو واضح طور پہ مستوجب سزا قرار دیا جائے، تب کوئی اور سلطان راہی جو ہے وہ اس بھیانک اور پراسرار انداز میں قتل نہیں ہوگا۔ سلطان راہی کا قتل آج کے دن تک ایک مسٹری ہے اور ان کا قاتل آج بھی آزاد ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قاتل پکڑا جائے اور یہ مرڈر مسٹری سولو ہو جائے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں جسٹس فار سلطان راہی لکھ کر کامنٹ کریں۔